نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نماز کی کیفیت کا بیان چل رہا تھا. تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کہاں تک اٹھانا، یہ بات آ چکی ہے. ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کے بارے میں بات آ چکی ہے. اب ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں کچھ باتیں. یہ بات آ چکی ہے کہ فرائض میں قیام فرض ہے، فرض نمازوں میں اور واجب نمازوں میں قیام فرض ہے. سنت نفل کے اندر قیام فرض نہیں ہے، بلکہ سنت و نفل میں قیام سنت ہے. اگر استطاعت کے باوجود یعنی کھڑے رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص بیٹھ کر سنت یا نفل پڑھتا ہے تو بلا کراہت کے جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. یہ بات آ چکی. اب کھڑے رہنے کے بعد قیام کرنے کے بعد پہلا عمل جو مصلی کرتا ہے وہ ہے ہاتھ باندھنا. ہاتھ باندھنے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا مسنون ہے. ہاتھ باندھنا مسنون ہے. ائمہ اربعہ میں سے، چاروں اماموں میں سے صرف حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ فرائض میں ہاتھ نہ باندھے جائیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ فرائض میں ہاتھ نہ باندھے جائیں بلکہ چھوڑے رکھے جائیں. البتہ سنت نفل میں ہاتھ باندھے جائیں. وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا ایک طرح سے ٹک لگانا ہے، راحت حاصل کرنا ہے، اور فرائض میں مشقت ہونی چاہیے، مشقت برداشت کرنا چاہیے، اس لیے ہاتھ چھوڑے رکھیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں. لیکن ان کا یہ قول احادیث کے خلاف ہے. کسی بھی حدیث کے اندر ہاتھ چھوڑے رکھنے کا ذکر نہیں. کسی بھی حدیث کے اندر ہاتھ چھوڑے رکھنے کا ذکر نہیں. اس لیے ان کے علاوہ تینوں ائمہ، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قیام میں ہاتھ باندھنے کے قائل ہیں، اور کثرت سے احادیث اس پر شاہد ہیں. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے اندر تقریباً 20 سے زیادہ روایات ذکر کی ہیں جن میں صرف ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، ہاتھ چھوڑے رکھنے کا کہیں بھی ذکر نہیں. ایک حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا معشر الانبیاء، کہ ہم انبیاء کی جماعت امرنا، ہمیں حکم دیا گیا کہ ان نؤخر سحورنا، ہم سحری میں تاخیر کریں، ونعجل فطورنا، افطار میں جلدی کریں، ونمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، اور اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو نماز کے اندر پکڑے. اس حدیث کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت کو 3 چیزوں کا حکم دیا گیا. ایک تو یہ کہ سحری میں تاخیر کریں، دوسرے یہ کہ افطار میں جلدی کریں، اور تیسرے یہ کہ ہاتھ باندھیں، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھامے پکڑیں. ایسے ہی ایک حدیث میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسل والساعد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اور یہ جوڑ اور کلائی پر رکھا. اس طریقے سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر، اور یہ جو یہ ظہر کا لفظ، اور رس کہتے ہیں یہ ہتھیلی اور کلائی کے درمیان کے جوڑ کو، اور رس ساعد کہتے ہیں کلائی کو. انہوں نے فرمایا علی ظہر کفی اليسرى والرسغ والساعد. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا نماز کے اندر، داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور جوڑ اور کلائی پر. اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ باندھا کرتے تھے. تو اس سے علماء نے یہ کیفیت نکالی ہے، یہ کوئی کسی صریح حدیث کے اندر نہیں ہے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر ہو اور انگلیاں کلائی پر ہو. یہ 3 انگلیاں کلائی پر ہو اور چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر جو ہے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑا جائے. یہ صرف حدیث سے اخذ کی بھی شکل ہے، حدیث سے اخذ کی بھی شکل ہے.
صراحتاً اس طرح نہیں ملتا حدیث میں، بس اتنا ہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو داہنے ہاتھ سے پکڑا، اور دوسری روایت میں کہ داہنا ہاتھ بائیں ہتھیلی کی پشت پر، کلائی پر اور جوڑ پر رکھا. اتنی بات ملتی ہے. تو دونوں حدیثوں کو جوڑ کر جو ہے علماء نے کیفیت مستنبط کی ہے، کیفیت اخذ کی ہے کہ نماز کے اندر قیام کی حالت میں داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے رکھا جائے گا کہ ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہوگی، اور چھوٹی انگلی سے اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر جو ہے کلائی کو پکڑا جائے گا، اور 3 انگلیاں کلائی پر رکھی جائیں گی. یہ احادیث سے اخذ کی ہوئی صورت ہے. اب رہا یہ سوال کہ ہاتھ باندھے کہاں جائیں. ہاتھ باندھنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا احادیث کے ذریعے سے. ہاتھ باندھے کہاں جائیں؟ تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جن کی سنن ترمذی مشہور ہے، صحاح ستہ کے اندر داخل ہے سنن ترمذی، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض صحابہ اس بات کے قائل تھے کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں، بعض اس بات کے قائل تھے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. دونوں طریقے درست ہیں. ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا بھی درست ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا بھی درست ہے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ درست نہیں ہے. اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ ان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث، صریح اور صحیح حدیث مروی نہیں. دو طریقے ائمہ اربعہ میں سے، چاروں اماموں میں سے سارے کے سارے امام اس کے قائل ہیں کہ ناف کے اوپر، جیسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ جو ہے حجاز میں معروف ہے، مکہ مدینہ کے اندر جن کی فقہ رائج ہے، وہ اس بات کے قائل تھے. ان کی 3 قول ملتے ہیں کتابوں کے اندر، ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے کا بھی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا بھی، اور اختیار کا بھی، جدھر چاہے باندھے. ناف کے اوپر ہاتھ باندھے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. ہمارے یہاں احناف کے یہاں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا راجح ہے، اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ، یہ دونوں حدیث کی کتابیں ہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے. سنت یہ ہے کہ دانا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے، اور یہ تواضع کے بھی مطابق ہے. ہم دیکھیں نماز کا ہر عمل تواضع کو لیے گئے، عاجزی کو لیے گئے. انسان ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یہ کیفیت بھی تواضع کو بتاتی ہے، عاجزی کو بتاتی ہے، اپنے اللہ کے سامنے چھوٹا ہونے کو بتاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے معمولی ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں. انسان کسی کے سامنے جب ادب کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے. پھر انسان کھڑے ہونے کے بعد اور زیادہ تواضع اختیار کرتا ہے کہ جھک جاتا ہے، رکوع کر لیتا ہے، اپنا سر جھکا دیے، اور زیادہ اس پر تواضع اختیار کرتا ہے کہ ماتھا ہی زمین پر ٹیک دیتا ہے. تو نماز کے سارے اعمال تواضع کو بتاتے ہیں، اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ زیادہ تواضع والا عمل ہے مقابلہ اوپر ہاتھ باندھنے. اس لیے حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے استنباط کرتے ہوئے، ایسے ہی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت سے استنباط کرتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو اولا قرار دیا، بہتر قرار دیا. صرف بہتر، افضل یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائے. ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا بھی جائز، بلکہ ہاتھ نہ باندھنا، سرے سے ہاتھ کھلا رکھنا وہ بھی جائز. جائز تو سب ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے تاکہ تواضع زیادہ ظاہر ہو، اللہ کے سامنے عاجزی، اپنا عاجز ہونا یہ زیادہ ظاہر ہو. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ قیام کرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں، ہاتھ باندھے جائیں اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں. اور اس کے بعد جو اہم عمل ہے وہ ہے ثنا پڑھنا، سبحانک اللہم پڑھنا. سبحانک اللہم، ثنا کے ویسے لغوی معنی ہوتے تعریف کے. سبحانک اللہم اس کے معنی کیا؟ اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور بحمدک آپ کی تعریف کرتا ہوں، اور آپ کے اس بات کو بتاتا ہوں کہ آپ کا نام بابرکت ہے، تبارک اسمک، آپ کا نام بابرکت ہے، وتعالی جدک آپ کی شان بلند و بالا ہے، لا الہ غیرک آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تو ثنا کہہ کر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے. تو سب سے پہلا ذکر، سب سے پہلی دعا جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے ہاتھ باندھنے کے بعد وہ ثنا پڑھا جاتا ہے. اور ثنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ کان یجہر بہؤلاء الکلمات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امام بنتے تو کبھی کبھی زور سے ہلکی سی بلند آواز سے ثنا کے الفاظ پڑھا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس وقت یہ دعا مانگنی چاہیے. لوگوں کو سکھانے کے لیے ہلکی سی بلند آواز سے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سنا کے کلمات کہتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. بہت سارے لوگ تعالی جدک بدلتے, تعالی جدک نہیں, تعالی جدک, لام کو بھی کھینچنا ہے. لام کو کھینچے بغیر اگر بولیں گے تعالی جدک تو اس کے معنی بدل جائیں گے, چینج ہو جائیں گے. اس لیے پراپر پڑھنا چاہیے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. کہ اللہ آپ کی ذات میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں, میں آپ کی تعریف کرتا ہوں, آپ کا نام بابرکت ہے, آپ کی شان بلند و بالا ہے, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. سب سے پہلا ذکر جو نماز کے اندر کرنا ہے وہ ثنا پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی ہیں, دیگر دعائیں بھی نوافل میں پڑھ سکتے ہیں. فرائض میں صرف ثنا پر اتفاق کرنا ہے. نوافل کے اندر اور بھی دعائیں ملتی ہیں جیسے اللہم اغسل خطایا, اے اللہ میرے گناہوں کو ویسا دھو دیجئے کما ینقى الثوب الابیض من الدنس, جیسا کہ سفید کپڑا جو ہے گندگی سے صاف کیا جاتا ہے. اللہم نقنی من الخطایا, اے اللہ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے. اور بھی بہت ساری دعائیں ملتی ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. تو جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں, لیکن نوافل کے اندر اس کا اہتمام ہو, دعاؤں کا اہتمام ہو. فرائض کے اندر چونکہ فرض اس کی شان عجیب ہوتی ہے, الگ ہوتی ہے, فرائض کے اندر انتہائی اہتمام کے ساتھ کھڑا ہونا ہوتا ہے. تو صرف اللہ کی تعریف